سری لنکا کے خلاف میچ کے لیے قومی ٹیم میں 5 اہم تبدیلیاں۔ فخر زمان، سلمان علی آغا، فہیم اشرف، نسیم شاہ اور حارث رؤف آؤٹ۔ محمد حارث، سعود شکیل، محمد نواز، محمد وسیم جونیئر اور زمان خان ٹیم میں شامل۔ سلمان علی آغا، نسیم شاہ اور حارث رؤف کو انجری کے باعث آرام دیا گیا۔ قومی فاسٹ باؤلر زمان خان لاہور سے کولمبو پہنچ گئے۔ شاہنواز دہانی کو بھی ویزا مل گیا، آج کولمبو میں ٹیم کو جوائن کر لیں گے۔ پاکستان مقررہ وقت میں صاف شفاف آزادانہ انتخابات کرائے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس کانفرنس۔ کہا، پاکستان میں بروقت آزادانہ اور منصفانہ انتخابات پر زور دیتے ہیں۔ انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں اور قانون کی حکمرانی کا احترام کیا جائے۔ پاکستانی حکام پر زور دیتے ہیں کہ انتخابی عمل کو قوانین کے مطابق آگے بڑھائیں۔ پاکستان ہمارا امریکہ کا اہم شراکت دار ہے۔ پاکستان سے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کراچی کے علاقے لانڈی فردوس کالونی آمنہ انڈسٹری کے قریب ٹریفک حادثے میں ماں بیٹی جاں باگ، ایک شخص زخمی۔ انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کا ہے۔ جنوری کے آخر میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو سکتا ہے۔ انتخابات کے لیے ہماری تیاریاں مکمل ہیں، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں۔ آرمی چیف کا اسمگلنگ کی روک تھام میں بڑا کردار ہے۔ بدقسمتی سے اسمگلنگ میں چند سیاستدان بھی ملوث ہیں۔ تمام افراد کے خلاف بلا تفریق کارروائی ہوگی۔ نواز شریف کو گرفتار کرنے کا فیصلہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کریں گے۔ شاہ محمود قریشی سے اچھے تعلقات ہیں۔ قانون ہتھ کڑی لگانے کی اجازت نہیں دیتا تو یہ غلط ہے۔ پی ٹی آئی میں ہوتا تو سب سے پہلے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا۔ چیف الیکشن کمشنر سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات، آئندہ انتخابات کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں اتفاق ہوا کہ ملک میں قانون کے مطابق آزاد، قابل اعتماد، شفاف اور جامع انتخابات ضروری ہیں۔ چند ہفتے قبل امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے بھی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات کی تھی۔ عام تاثر ہے کہ نگران سابق حکومت کا تسلسل ہے۔ الیکشن کمیشن کا نگران وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کو خط۔ کہا، ایک سیاسی جماعت نے بھی اس طرف نشاندہی کی، کابینہ ارکان کا تقرر کرتے ہوئے سیاسی وابستگی رکھنے والے افراد سے اجتناب کیا جائے۔ سینئر سول سرونٹس کی اہم عہدوں پر تقرری کے وقت غیر جانبداری کو مد نظر رکھا جائے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ترکی کا سرکاری دورہ۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات۔ آرمی چیف نے ترکیہ کے وزیر دفاع، وزیر خارجہ، ترک جنرل اسٹاف کے کمانڈر اور ترکیہ کی بری و فضائی افواج کے کمانڈروں سے بھی ملاقاتیں کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کے دورے کا مقصد دونوں ممالک میں فوجی اور دفاعی تعاون کو بڑھانا ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین ایک ہی تھے اور ہیں، اس میں کوئی ابہام نہیں۔ شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو۔ کہا، میں نے ملک سے غداری کی ہے تو پھانسی پر لٹکا دیا جائے، قبول کروں گا۔ ہمیں ملک عزیز ہے اور مجھے یقین ہے میں نے کبھی ملک سے غداری نہیں کی۔ موت برحق ہے، جہاں قید ہوں چند قدم دور پھانسی گھاٹ ہے۔ اعتماد کے سے کہتا ہوں کہ ملک کا وفادار ہوں۔ ملک مشکل میں ہے، اپنے رویوں پر سب کو نظر ثانی کرنی ہوگی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے چیف جسٹس ہاؤس خالی کر دیا۔ ریٹائرڈ ججز کے لیے مختص گھر منتقل۔ نامزد چیف جسٹس آف پاکستان کو قانون کے مطابق سیکیورٹی فراہم کر دی گئی۔ چیف سیکیورٹی آفیسر بھی مقرر کر دیا گیا۔ حلف برداری سے قبل قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس ہاؤس منتقل ہو جائیں گے۔ گیس مزید مہنگی ہوگی، آئی ایم ایف کا مطالبہ۔ نگران حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے۔ نیا گیس ٹیرف رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی سے لاگو کر دیا جائے۔ آئی ایم ایف اتحادی حکومت نے گیس ٹیرف میں اضافے کے باعث معاملہ نگران حکومت کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ مقامی اور درآمدی گیس کی نئی اوسط قیمت پر سفارشات مرتب کی جا رہی ہیں۔ سفارشات کو منظوری کے لیے جلد ای سی سی اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز سے آسٹریلوی ہائی کمشنر کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مریم نواز کا دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید وسعت لانے کا عزم۔ کہا، پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوستانہ تعلقات ہیں۔ قدرتی آفات اور ہر مشکل میں آسٹریلیا نے پاکستان کا مخلصانہ ساتھ دیا۔
پرویز الہی کو رہا کرنے کے حکم کے خلاف نیب اپیل کے سماعت لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی سمیت فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ سماعت کی عدالت نے ریمارکس میں کہا، آپ نے سنگل بینچ کا آرڈر تو چیلنج نہیں کیا، پھر ہم اس حکم کو کالعدم کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ عدالت نے سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔